بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارنر میں آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ IMF کا دباؤ، سارے کی طرف بڑھتا پاکستان، قرضوں تلے دبتی عوام، غربت کا بے قابو جن، 78 سالوں سے معاشی تباہیوں کی طرف گامزن یہ ملک کیا آنے والے سالوں میں سیاسی اور معاشی استحکام پیدا کر پائے گا؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جنگ کے بعد ایران امریکہ کے معاملات، پاکستان کا کردار تو پوری دنیا میں سرا گیا، پوری دنیا میں پاکستان کو واہ واہ ہو گئی، لیکن بہت سے بڑے فیصلے لینے کے باوجود کوئی کنٹرول معاشی پالیسی آج تک سامنے نہیں آ سکی۔ تیسرا یہ ہے جی کہ وہ کون سے فیصلے تھے حکومت کے بڑے جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری چلتے چلتے بند ہو گئی، چھوٹا بزنس مین باہر چلا گیا، بڑا ویسے مایوس تھا، اور جب آپ کا بجلی گیس سب چیزیں جب بند کر دی جائیں تو پھر انڈسٹری کیسے چلے گی؟ اس پہ بات کریں گے۔ دعووں اور حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ قرضوں کے دلدل میں پھنستا ہمارا معاشی نظام کون بہتر کرے گا، یہ سوال ہے۔ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قوم کب تک خوش کن دعووں کے خواب میں مہنگائی کا سامنا کرتی رہے گی؟ جس دیش کے سادہ لو انسان وعدوں پر ہی ٹالے جاتے ہوں، اس دیش کے ہر لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے۔ آج میرے مہمان ملک کے معروف بزنس مین، صحافت کے علمبردار، ٹریڈ سیاست کے روح رواں منظور ملک، ان کا تعارف کے لیے لفظ نہیں ہے کیونکہ ان کا نام ہی کافی ہے۔ پاکستان اور بین الاقوامی معاشی اور سیاسی صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام سر۔ ملک صاحب، پہلا سوال تو یہ ہے جی کہ اپنا IMF کا دباؤ، پھر ساری طرف بڑھتا پاکستان، میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ 78 سالوں میں کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ اسد بھائی، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ نے پہلے ہی سوال میں رکھ دیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ IMF کے پاس جانے کے عوامل کیا ہیں جی، اور کیا ہم نے جو ان سے جتنے بھی پروگرام کیے ہیں، دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک ایج کے بعد جو بھی آپ نے ڈاکومنٹ کیا ہوتا ہے اس کو پبلک کر دیتے ہیں۔ جی جی، تو کیا ہم IMF کے ساتھ جو فرسٹ کورسپونڈنس ہوئی تھی پاکستان کی، کیا اس کو ہم نے پبلک کی ہے؟ ہم نے یونیورسٹیز کو دی ہے کہ ہم نے یہاں سے یہ چیز ایسے کی ہے؟ آپ نے سیکنڈ پروگرام میں جا کے اس کو جب مکمل کیا یا اس کے اندر کوئی ایشوز آئے تو کیا آپ نے انٹلیکچوئل تھنک ٹینک سے اس ڈیٹا کو شیئر کیا؟ کیا پاکستان میں جب ہم قرض لینے جاتے ہیں تو اس کی ڈاکومنٹ پریپریشن میں اسٹیک ہولڈر کو شامل کرتے ہیں، اس کی کوئی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی کنورسیشن کرتے ہیں؟ پھر یہ ہے کہ جب وہ پیسہ آ جاتا ہے تو جن مد میں آتا ہے کیا ہم ان مد میں اس کو استعمال کرتے ہیں؟ پہلے آپ کے ساتھ میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ IMF لانگ ٹرم لون نہیں دیتا۔ IMF کا کام ہے کہ جیسے میں آپ کے پاس آیا ہوں اور میری جیب کٹ گئی ہے، میں نے گھر واپس جانا ہے، میں آپ سے ریسکیو مانگ رہا ہوں کہ سر میں نے جانا ہے، مجھے رکشہ ملے گا، وہ پتہ نہیں خراب نہ راستے میں ہو جائے تو آپ مجھے کچھ پیسے دے دیں، تو وہ ایک ایسٹیمیٹڈ بجٹ آپ سے مانگیں گے اور کہیں گے کہ پھر یہ پیسے آپ کب واپس کریں گے۔ میں انہیں کہتا ہوں میں اس طرح واپس کروں گا اور آپ مجھے سسٹم میں کوئی اصلاحات بھی مانیٹرنگ کے لیے دے دیں کہ میں کیا کروں، کیا اس کے بعد میری جیب نہ کٹے۔ ٹھیک، تو IMF کا کردار صرف وہاں تک لمیٹڈ ہے۔ ٹھیک ہے۔ انفارچونیٹلی ہم نے اس کے بعد جانا تھا کہ ہمارا یہ سسٹم ایسا ہو گیا جو ٹرسٹیبل ہے، قابل اعتماد ہے، پھر ہم نے ورلڈ بینک میں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں اور جو ادر دین سورس ہیں وہاں جا کے اپنے پروجیکٹ سینکشن کروانے تھے تاکہ ہماری انکم بڑھتی۔ ٹھیک، پاکستان کی انکم جو ہے وہ پرنسپلی آپ دیکھ لیں تو ایک تو وہ ہے جو فصلوں کی صورت میں، کاشت کی صورت میں ہوتی ہے، اور ایک وہ انکم ہے جو باہر سے ہمیں ہمارے پاکستانی جا کے اپنی فیملیاں چھوڑ کے جا کے مزدوری کرتے ہیں اور اپنی فیملی کو پیسے بھیجتے ہیں۔ تو دنیا میں کسی جگہ ملک کا دکھا دیں کہ ٹریڈ بیلنس میں وہ پیسے شامل کیے جاتے ہوں۔ دیکھیں آپ کی ایک امپورٹ زیادہ ہے، اچھا اس امپورٹ میں ایکسپورٹ کا مٹیریل شامل ہے۔ کبھی ہم نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے کہ پاکستان کو امپورٹ کے ریپلیسمنٹ میں کیسے لے کے جانا ہے، اور اگر امپورٹ کرنی ہے تو اس کو ویلیو ایڈٹ کر کے ایکسپورٹ کیسے کرنا ہے؟ ہم نے کیا کیا کہ ایکسپورٹ کی $25 بلین کی، $26 بلین کی، 25-26 بلین اس وقت ہمیں فورن ریمیڈنس میں آ جاتا ہے تو یہ 52 ہو گیا۔ اس کے باوجود ہم نے سارے انسینٹیو دے کے ایکسپورٹرز کو ہم نے اس کو کیا کیا کہ ٹریڈ بیلنس نہیں ہوتا ہمارا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا پالیسی میکر تھا، جس نے پبلک کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی تھی، جس نے اویئرنیس کریٹ کرنی تھی، جس نے آپ کو موٹیو کرنا تھا کہ بھائی اس میں یہ ہمارا گیپ ہے، اس نے تو کام نہیں کیا۔ اس نے کیا کیا؟ اپنی مراعات میں اضافہ کیا۔
ایف بی آر نے کہا کہ جی ہم ٹیکسیشن سے کلیکٹ کر دیں گے. اچھا ٹیکسیشن جو ہونا تھا اس نے اکنامک ایکٹیویٹی کے بعد ہونا تھا. مجھے بتائیں آپ نے تو ایڈوانس ٹیکس لینا شروع کر دیا. ایک کمپنی کا پیڈ اپ کیپٹل ہے 20 لاکھ روپے, ایف بی آر نے اس کا دینا 2 کروڑ روپے. اب مجھے بتائیں 1 کروڑ 80 لاکھ روپے یا اس نے بینکوں سے اٹھا کے دیا ہوا ہے یا پارٹیوں کا ادھار لے کے آپ کو دے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو جو پالیسیز میں آپ نے یہ کام ہی نہیں کیا کہ آپ نے نہ کیپیسٹی بلڈنگ میں اس طرح کام کیا, نہ ایجوکیشن میں اس طرح کام کیا, نہ اپنے پالیسی ایڈوائزر اچھے رکھے, نہ آپ نے انٹرنیشنل بارگیننگ اچھی کی, نہ آپ نے وہ کانٹریکٹ پبلک کیے کہ یہ کانٹریکٹ کیا ہے جو آپ پہ گرنے والے ہیں, آپ کی نسلوں پہ گرنے والے ہیں نا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو وہ کانٹریکٹ کیا ہم نے پبلک کیے ہیں کہ بھی آپ جائیں یونیورسٹی میں بچوں کو پڑھائیں کہ بھائی اس طرح ہم نے لون لیا, یہ ہم سے غلطی ہو گئی, یہ ہم مس مینیج ہو گئے, یہاں پہ ہم ٹریپ ہو گئے, یہاں پہ ہمیں انٹرنیشنل پریشرز آ گئے, اب کیا کرنا ہے. کیا اس طرح کی بورڈز کی میٹنگ پبلک میں ہوئی؟ نہیں کی انہوں نے. تو پھر کبھی بھی نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ 78 سال سے جو ہو رہا ہے وہ انفارچونیٹ نہیں ہے. ایوب خان کی یاد کیوں آتی ہے؟ وہ کیوں, کیا وجہ تھی؟ 5 سالہ منصوبے بھی تھے, ان کے ترقی کا راز بھی دیکھیں ایوب خان صاحب کا جو انڈسٹری بھی لگی. آپ صحیح کہتے ہیں, ایوب خان صاحب نے 2-3 بڑے جینون سٹیپ لیے. اختلاف ان کے ساتھ پولیٹیکلی ہوگا بٹ انہوں نے اکنامیکلی 2-3 بہت اچھے پاکستان کو بڑا. انہوں نے ایک سٹیپ تو یہ لیا کہ پاکستان کا ایک ڈیٹا فریم جو برٹش ہمیں ملا تھا کہ پاکستان میں کہاں کہاں کیا کیا ریسورس ہیں, اس کو انڈسٹری کے ساتھ ٹیپ کر دیا. آپ کو پتہ نا کہ اگر فرض کریں کہ ایک کیمیکل انڈسٹری تھی, اس کو کیمیکل انڈسٹری کے لیے ضروری جو را مٹیریل تھے اس کی مائنز لیز کر دیں, تو وہ مائنز بھی اس کے پاس تھیں, ادھر اس کا تھا. پھر اس کو اس نے کیا کیا کہ دنیا کے ہائی پروفیشنل لوگوں کو لا کے ایڈ کیا. اور پھر آپ ایک بات کو اور ذہن میں رکھیں کہ پاکستان میں اس وقت جو سی ایم لطیف صاحب جو آپ کے بالکل نیبر ہیں وہ بٹالہ سے تھے, اور میری فیملی بھی بٹالہ سے مائگریٹڈ ہے, اور میرے والد صاحب کے ساتھ بھی ان کا ایک ریلیشن تھا. ٹھیک. تو میں بچپن میں انہیں ملا بھی ہوں. اچھا. تو مجھے یہ سمجھ آتی تھی کہ کیا ٹال گورا چٹا, وہ تو اپنی جگہ پہ ہے نا سر امپریشن کے لیے, بٹ اس کا ویژن کیا تھا؟ کداور شخصیت تھی. اس کا ویژن یہ تھا کہ پاکستان میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ پاکستان میں جب مینار پاکستان ہم بنا رہے تھے جی جی, تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس مکسنگ مشین کی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی. تو سی ایم لطیف نے کہا کہ میں بنا دیتا ہوں, بیسیکلی وہ انجینئر تھا. ٹھیک. تو ہم نے ایسی کمپنیز کو جا کے 74 میں جب نیشنلائز کیا, اور نیشنلائزیشن ایک پروسیس کا نام تھا جس میں یہ سمجھ لیں آپ کہ کوئی بندہ بھی اس پالیسی کے ہولڈ کے باہر نہیں جا سکتا جو نیشنلائزیشن ہے. آپ نے آٹا لینا ہے تو ڈپو پہ کھڑے ہونا ہے, آپ نے چینی لینی ہے تو ڈپو پہ کھڑے ہونا ہے, آپ نے صابن, اور اس کے ساتھ اس کے پاس ایک بڑی لاٹ ہے آپ کو بلیک میل کرنے کی کہ آپ یہ خریدیں گے تو پھر آپ یہ خرید سکتے ہیں. سوری ملک صاحب, وہ فیصلہ بھٹو کا آج تک گلے نہیں پڑا ہوا, تباہی نہیں ہے سر, تباہی مچا دی اس نے ابھی تک. میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ 1974 کے جو آپ نے بیوروکریسی کو ڈسکریشنری پاور دی ہیں, اگر آپ اس کو وڈرا نہیں کرتے تو ہمارے فیوچر کے چیلنجز اور بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے, ختم نہیں ہوں گے سر, آپ کے چیلنجز بڑھ رہے ہیں. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان میں 2 ادارے جی, ایف بی آر اور بیوروکریسی, یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی انڈسٹری کی تباہی میں, آپ کے سسٹم کی تباہی میں ان کا بہت زیادہ رول ہے؟ اگر میں 78 سال کی بیوروکریسی کو لے کے چلتا ہوں, ایف بی آر کے کردار کو دیکھتا ہوں, اور خاص کر آج کے حوالے سے. سر آپ اسد بھائی دیکھیں, بیوروکریسی ایک ٹوٹل سبجیکٹ ہے, ایف بی آر اس کا ایک پارٹ ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایف بی آر کو گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں ریونیو چاہیے. ٹھیک ہے. وہ نہیں, وہ ریونیو آنا ہے, کریٹ ہونا ہے گورنمنٹ کی اکنامک پالیسی کے ساتھ. میں نے آپ سے کوئی چیز خریدی, آپ نے اس کو بیچی, آپ نے کہیں سے مٹیریل لیے, وہ ساری ایکٹیویٹی سے جنریٹ ہونے. دنیا نے اس کے ایک سادہ پورٹ فولیو نکالا تاکہ بزنس مین سارا دن یہ نہ سوچے کہ کس سب سے میرے کیا تعلقات ہیں. وہ یہ سوچے کہ میں نے کام کیسے کرنا ہے, میں نے کوالٹی سٹینڈرڈ کیسے رکھنے ہیں, میں نے را مٹیریل کیسے اسٹاک رکھنے ہیں, میں نے مارکیٹ کو کیسے ٹیپ کرنا ہے. تو اس کے پاس اور بہت سارے وینیوز تھے. ہوا یہ پاکستان میں انفارچونیٹلی کہ گورنمنٹ نے ٹارگٹ بنا دیا, ہم نے ریونیو اتنا کلیکٹ کرنا ہے. وہ ریونیو بیس کیا تھی؟ لوگوں کو پریشرائز کرو, ان سے ایڈوانس ٹیکس لے لو. ٹھیک. آپ کا را مٹیریل ہے, وہاں سے ٹیکسیشن شروع کروائی. ٹھیک. اور کرتے کرتے وہ اتنی بڑی ڈاکومنٹیشن ہے کہ آپ ایک انڈسٹری کا نام بتا دیں جو صبح ایف بی آر کے ریڈار پہ آئے, اس کے مائنڈ سیٹ میں آئے اور وہ ڈیفالٹر نہ ہو. ایک انڈسٹری پورے پاکستان میں چیلنج کرتا ہوں, جس انڈسٹری کو ڈاکومنٹ آپ ادھر رکھ دیں, میں ثابت کر دیتا ہوں کہ وہ کیسے مینیج ہوتی ہے. دیٹس کال دا مینجمنٹ سر.
دس از ناٹ دا ریئلٹی. اس کا مطلب ہے کہ ہم 78 سال میں کوئی ایسا تھنک ٹینک نہیں بنا پائے معاشی جو کہ کم سے کم پاکستان میں طویل المدت منصوبے بناتا اور پاکستان کے معاشی سسٹم کو دیکھیں پاکستان میں اگر آپ ایک دو کام کر دیں نا سر تو پاکستان کو پرابلم نہیں ہے. پاکستان میں ہائیلی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, ہائیلی پروفیشنل لوگ ہیں, لیکن وہ اپنی عزت سے ڈرتے رہتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ٹیکس کو, سیل ٹیکس کو ریٹیل پہ لے کے جائیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں جو دنیا بھر میں ایک قاعدہ ہے, اور اس کا شیئر اس مقامی علاقے کو دیں. ٹھیک, جہاں سے وہ چیزیں خریدی جا رہی ہیں اس علاقے کو اس کا شیئر. انکم کو آفٹر انکم لے لیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, تو آپ کا کیا ہوگا کہ گورنمنٹ کا سائز بھی جینون ہو جائے گا, اور گورنمنٹ کی کانسنٹریشن جو ہے وہ لوگوں کی فیسیلیٹیشن, کیپیسٹی بلڈنگ, ان کی اویئرنیس, ان کی انٹرنیشنل ٹریولنگ اس کے اوپر ہوگی, کیونکہ لوگ کمائیں گے تو گورنمنٹ کو پیسے ملیں گے. ٹھیک ہے. اب اگر میں نے کمایا نہیں کمایا, گورنمنٹ نے ایک ٹارگٹ بنایا, انہوں نے دبا کے لوگوں سے پیسہ نکال لیا, کیا ضرورت ہے کہ آپ کے پاسپورٹ کی ویلیویشن کی جائے, کیا ضرورت ہے کہ آپ کے ادارے ڈیفالٹ نہ کریں, کیا ضرورت ہے کہ اسٹیل مل چلے نہ چلے, آپ کو کیا پرابلم؟ کیوں پنگے بازیاں لیتے ہیں یہ لوگ؟ سر اس لیے کہ پاکستان انفارچونیٹلی بہت سارے نیگیٹو ہاتھوں میں کھیلتا رہا, اور انفارچونیٹلی ہمارے ایک بہت بڑا جو ڈائلیما ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے وہ جو خوش آمدی لوگ ہیں انہوں نے ہر آنے والے کو کہا سر آپ کا ویژن, سر ہم آپ کے ویژن کے مطابق کام کریں گے. سر میرا ویژن تو گراؤنڈ ریئلٹی ہونا چاہیے نا سر. میں آپ کے پاس آیا ہوں, میری باڈی ٹیمپریچر کیا ہے, آپ ڈاکٹر ہیں, جو ریاست ہے نا سر اس کی جو آرگنز ہیں وہ باڈی کی طرح کام کرتے ہیں. آپ جگر کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہارٹ کا کام کرے, ہارٹ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لیور سے ہٹ کے کوئی کام کرے, دماغ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی اور کی طرح دھڑکن دے. تو دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ کمپوننٹس ہیں. سب سے پہلا کمپوننٹ ہے کہ آپ کے پاس دنیا کا بہترین HR ہے, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے. ہر حالات میں آپ دیکھیں آج بھی لوگ مزدوری کرتے ہیں, جب مشینیں بھی آ گئی ہیں تو آپ دیکھیں کسی کے ساتھ کھیتوں میں پانی کیسے لگاتے ہیں. پھر ہم نے ان کے جو وسائل انہوں نے پیدا کیے تھے کیا ہم نے ان کے پاس رہنے دیے؟ آپ کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر نے ایک تباہی میں رکھا, آپ دیکھ لیں. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کہ آپ کے قانون دانوں نے اس پہ کام ہی نہیں کیا کہ جب میرا فرنٹ لاک ہوگا تو میرے رائٹ آف ایکسیس ختم ہو جائے گا. کیا آپ کے ہاں جسٹس ہوا؟ رائٹ, آپ نے میرا فرنٹ لاک کر کے لوگوں سے زمینیں چھینی, اور پھر وہ جو مافیاز ہیں وہ آج باہر بیٹھے اور آپ ان کے اوپر کیس چلاتے ہیں. مجھے بتائیں کہ ریاست کے ناک کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ جی وائلیشنز ہو جاتی ہیں, اور جب وہ وائلیشنز ہوتی ہیں تو آپ کو اتنے سال وہ بیچ باچ کے اپنا پیسہ لے کے نکل گئے, تھرڈ پارٹی فورتھ پارٹی آ گئی تو آپ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا کیونکہ بہت بڑا سسٹم بن گیا, دنیا میں اتنے بڑے ملکوں کی گورننس نہیں ہوتی, ریاست میں لمیٹڈ ہوتی ہے ایک ڈسپلن قائم کرنے کا. ریاست کا کام ہے کہ وہ ڈسپلن قائم کرتی ہے کہ سر آپ کے رائٹس جو ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں, میرے رائٹ ڈیفائنڈ ہیں, میں آپ کو انکروچ نہیں کر سکتا, آپ مجھے انکروچ نہیں کر سکتے. وہاں گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے. باقی آپ اسے ایکسیس دیتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشن شپ بناؤ, آپ جاؤ انڈسٹری لے کے آؤ, کاروبار کرو. اچھا فیل ہو گیا کوئی بات نہیں ہے, کسی کے ساتھ نئی کولابریشن کر لو, کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر لو, کسی سے لون لے لو, بینکوں سے لون لے لو. یہاں تو سارا پیسہ گورنمنٹ خود لے جاتی ہے. آپ دیکھیں ٹھیک ہے, جب کائبر پلس ہوتا ہے تو پھر عوام پہ بوجھ ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے 1% بڑھایا تو اس کا بوجھ پھر عوام پہ ٹرانسفر ہونا ہے. کیسے؟ کیونکہ گورنمنٹ نے بورنگ کی ہوئی ہے اور گورنمنٹ کا اپنے پاس تو کوئی ریسورس نہیں ہے کمانے کے. جو مائنس ہیں وہ بھی آپ نے دی ہوئی ہیں, جو پورٹس ہیں وہ بھی آپ نے لوگوں کو دی ہوئی ہیں, اور جو پاکستان کی انڈسٹری ہے اس سے آپ ایڈوانس اٹھا لیتے ہیں. مطلب صرف 80% زراعت کا دعوت ہے اس ملک کا, کسان بحال ہو گیا, کسان برباد ہو گیا. زراعت کی تباہی کی وجہ کب شروع ہوئی ہے اور اب تو بالکل تباہ ہو چکی ہے؟ سر دیکھیں پہلے وہ جو ہم بات کرتے ہیں نا نیشنلائزیشن کی, دیکھیں اس سے پہلے ایسا نہیں تھا ٹوٹلی. جی نہیں تھا, ایوریجلی تھا, لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ دیکھیں آپ نے گورنمنٹ نے سپورٹ پرائز نکالنی شروع کی. اب سپورٹ پرائز دینی شروع کی, باردانہ دینا شروع کیا. باردانہ کس کو ملا؟ اس کرپٹ ترین سوسائٹی میں باردانہ کس کو ملتا تھا؟ فرسٹ پارٹی میں. پھر وہ جانا شروع ہوا فلور ملز کو. آپ نے کہا کہ آپ گندم نہ خریدیں, کبھی کا خریدیں, کبھی کا ریڈ کریں گے. تو کیا ہوا کہ وہ کسان بیچارہ بارش میں تو نہیں وہ بنا کے بیٹھا ہوا. دیکھیں نا, میں ایک کسان ہوں, میرے پاس گندم پڑی ہوئی ہے, آپ نے کہا فلور مل کو اس سے زیادہ نہیں خریدنی, آپ نے کہا فیڈ ملوں نے اس سے زیادہ نہیں خریدنی. وہ جب انہوں نے نہیں خریدنی تو باس کسان نے کہاں اس کو رکھنا تھا. اس نے کیا کیا, کسی نے لیٹ کاشت کی, کسی نے
جلدی کی اور وہ اسٹاک میں پڑی رہی. اس کے بعد تو اتنے بڑے اسٹاک روم نہیں تھے, اور تباہیاں آئیں, پھر وہ تباہیاں آئیں. نمبر 2 دیکھیں, پاکستان میں سب سے زیادہ شارٹ فال ہے ابھی بھی کولڈ اسٹوریج کا. آپ مجھے بتائیں کہ کولڈ اسٹوریج کے لیے ہم نے کون سی ایسی پالیسی دی ہے جس سے لوگ انویسٹمنٹ کریں. کچھ انویسٹمنٹ ایسی ہوتی ہیں جو سر پروفٹ کے لیے نہیں ہوتی, وہ انویسٹمنٹ پبلک سروس کے لیے ہوتی ہیں. جیسے آپ ٹوائلٹ بناتے ہیں تو وہ ہیومن نیچر کے اوپر جا کے بناتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھ لیں, آپ کی میڈیا کی پالیسی دیکھ لیں, آپ اپنی بینکوں کی پالیسی دیکھ لیں, آپ اپنی ایف بی آر کی پالیسی دیکھ لیں, آپ انڈسٹریل پالیسی دیکھ لیں, آپ اپنی پاور سپلائی کمپنی کی دیکھ لیں. آپ نے پچھلے ایک مدت سے لوگوں کو پروفٹ انشور کر کے تو ان کو دیا جس کو ہم کہتے ہیں کیپیسٹی چارجز. آپ نے جب کیپیسٹی چارجز دیے اور وہ بھی فورن ایکسچینج میں دیے تو ڈالر کا شارٹ فال آنا ہی آنا تھا نا. ملک صاحب, آپ نے اسٹوریج کی بات کی تو ڈیم بھی تو ہم نہیں بنا پائے. کالا باغ ڈیم اگر بن جاتا تو شاید ہم قرضے دیتے لوگوں کو. دیکھیں سر, کالا باغ ڈیم تو بننا چاہیے تھا, اپنے وقت پہ نہیں بنا. مسئلہ کالا باغ ڈیم بھی ہے, لیکن مجھے صرف آپ یہ بتا دیں کہ جو پانی ٹیل تک جاتا ہے کیا ہم نے اس کو پراپرلی مینیج کیا, اور جو اس کے نتیجے میں کراپس آتی ہیں یہاں بھی پانی اسٹوریج کا مسئلہ کیا اس میں ہم نے کارپوریٹ بینکنگ کی ہے. کارپوریٹ بینکنگ صرف فائنانشیل روپے کی نہیں ہوتی سر. کارپوریٹ بینکنگ جیسے کولڈ اسٹور میں آپ سامان رکھتے ہیں, ایسے آپ نے کیا بڑے بڑے اسٹوریج بنائے ہیں, دنیا بھر میں بنتے ہیں. ٹھیک. بڑے بڑے کھیتوں میں بنے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی گندم اپنا ذخیرہ وہاں کر دیتے ہیں, وہ مینجمنٹ ہوتی ہے, منیمم پیسے چارج کرتے ہیں, جو ہی آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ اس کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں. یہ جب آپ اسٹاک ایکسچینج میں جاتے ہیں, کموڈٹی اسٹاک ایکسچینج میں جاتے ہیں, تو وہ کون سی چیزیں خریدتے ہیں جن کا سیزن نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں دیکھیں, ہمیں ایک بات کو بالکل پراپرلی سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان میں ہماری جو گورننس سسٹم ہے ہمیں اس کا آڈٹ کرنا چاہیے کہ ہم پالیسی کیا بناتے ہیں, اس کی کمپلائنس کیا ہوتی ہیں, ڈسکریشنری پاور کیسے ایڈ ہو جاتی ہیں, پھر لوگ ڈسہارٹ کیوں ہوتے ہیں, وہ اپنا پیسہ کیوں ملک سے باہر نکالتے ہیں, پھر وہاں جا کے بھی وہ لوٹے جاتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ دیکھو نا جو لوگ لے کے گئے تھے وہ لوٹ گئے. تو سر وہ سرمایہ تو میرا تھا نا, گھر تو میرا لوٹا. ہم نے اپنے ملک کے اندر پروفٹ کے لیے کیا انشور رکھا کہ وہ بندہ یہاں کام کرے تو وہ نقصان کرے گا تو اس کا ہے, پروفٹ کرے گا تو اس کا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے اس کے اوپر ٹیکس لینا, سمپل اس بات. تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں سرمایہ آئے گا. اسی طرح ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے, اس کا والیوم بڑھائیں. ٹھیک ہے, لوگ پیسہ بھیجیں گے, اگر فرض کریں $50,000 تک بھیج رہے ہیں, آپ 1 لاکھ تک کر دیں تو کتنا پیسہ آئے گا. انفارچونیٹلی ہم نے یہ طے کیا کہ پاکستان کو کنٹرول کرنے والی, دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کی, پاکستان نے پچھلے پورے دور میں جو گورنمنٹ سیکٹر سے باہر چیز تھی ٹیکنیکلی, جی وہ تھی ہماری ریسرچ آن ملٹری اکوپمنٹ. ٹھیک. ہم نے اس میں ایکسیلنٹ دی. آپ نے انڈیا کے ساتھ فائٹ کو ایسی ٹیکنیکل بنیادوں پہ جیتا ہے کہ دنیا حیران بھی ہے, پریشان بھی ہے, اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہماری جو فیلڈ مارشل اور ان کی ٹیم, اور اس میں پولیٹیکل لیڈ بھی شامل ہے, انہوں نے ڈیسیژن لیے. لیکن ٹیکنالوجی بیک اپ تو آپ کی ان لوگوں نے دیا جن کو آپ ہیروز کو جانتے نہیں. انہوں نے پیچھے بیٹھ کے وہ ٹیکنالوجی آپ کو دی کہ آپ اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ آپ نے اس کو کارنر کیا. ٹھیک ہے. تو میرا مطلب کہنے کا ہے کہ جو ہیروز ہیں ہمارے, ہم نے ان ہیروز کا یہ نہیں کہ ہم ان کو کیا دیتے ہیں, ہم نے ان سے لینا ہے. ہم نے ان سے علم لینا تھا, ان سے کام کرنے کا طریقہ کار لینا تھا, ان سے اپنے بچوں کو سکھانا تھا. ہم نے اس کے ساتھ دنیا کو سویلائز ٹیکنالوجی بھی بیچنی تھی. دیکھیں نا, ایک جہاز ہے ہم نے بنا لیا, کیا ہم پبلک ٹرانسپورٹیشن سسٹم نہیں بنا سکتے؟ نہیں بنا سکتے. ٹیکنالوجی تو اس سے لو ہوگی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پاکستان میں اپنی پالیسیز کو پبلک کریں, گورنمنٹ سے کہیں, اور ہم آپ کے فورم کے تھرو بھی کہتے ہیں کہ انڈسٹری از اے سولوشن, کیونکہ پاکستان کی پاپولیشن 25 سے 30 کروڑ کے درمیان کہیں ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اگر 5 آدمیوں پہ ایک کمانے والا ہے, میاں بیوی 2 بچے, 1 آدھ ماں باپ, 5 آدمی, ایک کمانے والا ہے, تو مجھے بتائیں اس کی انکم کیا ہونی چاہیے کہ وہ اپنی میڈیکل بھی کر سکے, اپنے بچوں کو پڑھا بھی سکے, ان کے ساتھ ریکریشن بھی کر سکے, اور باعث زندگی بھی گزار سکے. تو نمبر آف جاب کتنی ہے؟ 5 کروڑ سے 6 کروڑ چاہیے آپ کو. تو 5-6 کروڑ جابس کون کریٹ کرے گا سر؟ اگر 6 کروڑ جاب آپ کریٹ نہیں کرتے, آپ کیسے کریڈیبل ہو سکتے ہیں؟ آپ کیسے سول ایویشن کو میدان میں لا سکتے ہیں؟ آپ کیسے ایئرپورٹ بنا سکتے ہیں؟ آپ
کیسے بسوں کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. آپ فری بس چلا دیں گے, کل کو مینٹیننس کاسٹ اور اس کی نئی بسیں کہاں سے آئیں گی؟ تو دنیا میں ایسا کوئی میکانزم نہیں ہے کہ کہیں سے انکم نہ ہو رہی ہو اور آپ قرض لے کے اس کی جو ہے نا وہ استعمال کریں. سر بجلی نہیں ہے, گیس بھی نہیں ہے. بجلی کے مسائل پچھلے اگر میں 20 سال کی بات کروں, اس سے پہلے بات نہیں کرتا میں, 20 سال میں دیکھا گیا ہے کہ آپ کے پاس آئی پی پیز کی شکل میں کچھ لوگ آئے, ادارے بنے, بجلی اربوں روپے اربوں ڈالر کی شکل میں لوگ لوٹ کے چلے گئے, اور بجلی پھر بھی قوم کو نہ مل سکی. اور پاکستان واحد ملک ہے جو کہ اس وقت 8 سینٹس کیا, اس سے آنی تو 8 سینٹ پہ چاہیے تھے, لیکن ہم چلے گئے 25-30 کے اوپر. تو سر کیا وجہ ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہوئے, کیا وہ تباہ کن ثابت ہوئے؟ غلط فیصلے تھے وہ؟ جی 100% غلط فیصلے تھے, اور 100% مال پریکٹسنگ کے اوپر فیصلے کیے گئے, لوگوں کو oblige کرنے کے لیے فیصلے کیے گئے. میں نے جیسے آپ سے کہا کہ اگر فرض کریں میں غلط کہہ رہا ہوں, کیونکہ میرے پاس تو سورس نہیں ہے کہ میرے پاس وہ ایگریمنٹ. آپ مجھے بتائیں, آپ نے وہ ایگریمنٹ جو ہے ساورنٹ گارنٹیاں دی, دنیا میں کہاں ساورنٹ گارنٹیاں دی جاتی ہیں؟ کس کے اوپر؟ کہ آپ یہ انویسٹمنٹ کریں. اچھا انویسٹمنٹ میں نے 2 روپے کی میں نے 50 روپے بنا دیے, کس نے اس کو مانیٹر کیا؟ جو 50 روپے کے اوپر میں نے کہا جی کہ اس کے اوپر مجھے اتنا پروفٹ چاہیے, آپ نے کہا جی لے لو, وہ پروفٹ بھی آپ نے دیا. میں نے کہا جی مجھے فارن ایکسچینج بھی چاہیے, آپ نے کہا وہ بھی لے لو. اب مجھے بتائیں, اس طرح تو بادشاہتیں نہیں چل سکتی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اسی طرح گیس کا دیکھ لیں, کرنٹلی گیس کا دیکھ لیں, سوئی گیس کی جو بھی گیس کی پائپ لائن ہے, چاہے وہ سندھ میں, چاہے وہ لائن کا ایک سائز ہے نا کہ اس میں اتنی گیس پر ڈے گزرے گی. جی گزری, ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے گھروں میں گیس آ رہی ہے 6 گھنٹے, 2 گھنٹے صبح 2, تو جو 18 گھنٹے ہے گیس وہ کدھر رہتی ہے؟ اس کا مطلب اس میں پریشر نہیں ہے. اگر پریشر نہیں ہے اور لائن کی مینٹیننس کاسٹ, اس کے سٹاف کاسٹ, اس کے باقی کاسٹ وہ 24 گھنٹے والی ہیں, تو 6 گھنٹے کے اوپر آپ نے ان 18 گھنٹے کو بھی لوڈ ڈال دیا. سر جب 18 گھنٹے کا وہ بھی لوڈ ڈال دیا تو گیس بھی مہنگی ہو گئی, لوگوں کی چیخیں بھی نکل گئیں. مجھے بتائیں یہ پالیسی کیا ہے؟ سر آئی ایم ایف اور آئی پی پیز یہ تباہ کن ثابت ہو رہے ہیں. آئی ایم ایف کا آئی پی پیز کے بارے میں کیا کرنا چاہیے آپ کے نزدیک؟ سر میں لاسٹ گورنمنٹ کے دور میں, جی سر میں نے لاسٹ گورنمنٹ کے دور میں ایک پروپوزل دی تھی. جی میں نے کہا تھا کہ سر آپ ایسا کریں کہ ان آئی پی پیز کو بلائیں, انہیں کہیں کہ آپ اپنی لائن خود بنائیں. ٹھیک ہے. گورنمنٹ انہیں جو جگہ لائن گزرنے کی جگہ ہے اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے, یہ اپنے پاور اسٹیشن خود چلائیں, اپنا ریونیو خود اکٹھا کریں اور گورنمنٹ کو ٹیکس دیں, اور ہم ان کو نہیں ہے تو 5 سال کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ وہ لائن ورک خود کریں. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے پلانٹ چلنے کے قابل ہیں, کمپٹیٹیو ہیں, نہیں ہیں. آپ نے آئل بھی آپ نے دینا ہے کیونکہ آپ کے پیچھے آئل مافیا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ان کی مینٹیننس کاسٹ کو بھی شیئر کرنا ہے, آپ نے اس کے اندر انشورنس کو بھی کاسٹ کرنا ہے. تو بہت ساری جو ٹاپ لیڈ ہے انہوں نے اپنے بچے, اپنے داماد, اپنے وہ کھپائے ہیں ان کمپنیوں میں. جو بڑی بڑی سیلری, جو بڑی بڑی موومنٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو حقیقت سے متصادم نہیں ہے بلکہ سچ ہے. لیکن ہم وہی کہتے ہیں کہ آپ ڈاکومنٹ اوپن کیوں نہیں ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار. آپ جو چیزیں میرے اوپر گرنی ہیں, اسد صاحب جو چیزیں میرے اوپر گرنی ہیں, میں بیمار ہو گیا ہوں, آپ نے میرا میڈیکل ٹیسٹ کرایا, تو مجھ سے تو رپورٹ نہیں چھپا سکتے نا. ٹھیک کہہ رہے ہیں تاکہ میں کیئر کروں. مجھے بتائیں آئی پی پیز کے ایگریمنٹ کیوں نہیں پبلک کرتے؟ آپ جو گیس کے کانٹریکٹ کرتے ہیں اس کو کیوں نہیں پبلک کرتے؟ جو ماضی میں ہو چکے ہیں ان کو پبلک کر دیں, ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ ہمارے کون سے جینون ہیرو تھے اور کون سے ہمارے ملک کے دشمن تھے. کیا ہمیں پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس جو ہائی پروفیشنل لوگ نہیں ہیں جو انالیسس کر کے بتا سکیں کہ سر یہاں آپ نے غلطی کی تھی؟ ہم نہیں کہتے انہوں نے مالا فائڈی کی, ہم کہتے ہیں سر آپ نے یہ غلطی کی, آئندہ نہ کریں. میں جب لکھ کے لے کے جاتا تھا, ماسٹر مجھے اسکول میں کام دیتا تھا, کالج میں کام دیتے تھے, اسائنمنٹ ملتی ہے, آپ کس کو جمع کراتے ہیں؟ اس میں سے غلطی نکلتی ہے, اس کی کریکشن ہوتی ہے, اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے. تو سر دنیا میں جو ہمارا چہرہ ہے وہ ایز اے انڈیپینڈنٹ ساورنٹ کنٹری کے انڈیپینڈنٹ ساورنٹ شہری کا ہے. ٹھیک ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ کتنے لوگ انٹرنیشنل جا کے اپنے آپ کو پاکستان کا اسٹرانگ شہری بتاتے ہیں؟ نہیں کہتے. آپ دیکھیں, آپ بلو پاسپورٹ آپ آفر کیا کرتے ہیں بزنس مینوں کو کہ ہم آپ کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دے دیں گے. تو اس کا مطلب کامن مین جو ہے پاکستان کا شہری نہیں ہے. نہیں ہے. اس نے کبھی زندگی میں ترقی نہیں کرنی. جس نے پیدا ہوئے جو آج اوپر چلے گئے ہیں,
اگر آپ ان کے بچپن کو 20 سال 25 سال 30 سال 50 سال جو بھی ان کی یعنی کہ پاسپورٹ میں بھی میڈ ان پھنسا دیا گیا ہے, میڈ ان, ہر چیز میڈ ان. دنیا میں کریڈیبلٹی آف دی اسٹیٹ ہے نا سر. میں پاکستانی ہوں تو میرے ٹائٹل کیا ہے کہ میں پاکستانی, آئی پراؤڈ ٹو بی پاکستانی. میں اپنے ملک کے لیے اس لیے لڑ رہا ہوں, میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ اس لیے تھوڑا کر رہا ہوں کہ میں جا کے آفیسر سے صبح بارگین کروں گا کہ یار رات میں تو انٹرویو دے کے ہیں تو 10,000 نیکسٹ انٹرویو دینا نا اسد بھائی نوں, وہ میں تیرے خلاف دیں گے تیرے میچ. جی بالکل ٹھیک ہے نا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں آپ انہیں ٹھیک کریں. دیکھیں اس بیوروکریسی نے اس ملک میں رہنا ہے, اس آرمی نے اس ملک میں رہنا ہے, اس ملک کے جرنلزم نے اس ملک میں رہنا ہے, ہر ایک نے اس ملک میں رہنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے, اپنے ساتھ کلب کرنا ہے, ہمیں انہیں بتانا ہے, CSS اکیڈمی کو بتانا ہے کہ جو سٹف آپ تیار کر رہے ہیں, سٹاف کالج کو بتانا ہے کہ جو سٹف آپ تیار کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے کتنے % فروٹفل ہے اور کہاں پہ وہ فروٹفل نہیں ہے. تربیت کا فقدان ہے نہیں سر, ہر جگہ. سسٹم کا تربیت کوئی اس میں میٹر نہیں کرتی سر. آپ ایک ڈسپلن فورسز ہیں, اگر تربیت کا ہوتا تو باقی ملک کے باقی ادارے کیسے رن کر رہے ہیں. آپ اپنی ایئر فورس کو دیکھیں, کیا شاندار پرائڈ ہے آپ کا. آپ اپنی نیوی کو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ چہرے نہ بدلیں, سسٹم بدلیں. میں کہتا ہوں کہ سسٹم میں جو لکونے ہیں ان کو ختم کریں سر. چہرے بھی نہ بدلیں, سسٹم کو بھی رہنے دیں, ایز اٹ از چلائیں. جو جہاں جہاں ڈیفالٹ ہے, جہاں لیکیج ہے, اس کو بند کریں نا سر. میں نے کہا آپ کو گورننس کو آڈٹ کرا لیں, مجھے بتائیں اس میں کیا پرابلم ہے. کوئی پرابلم ہونی چاہیے, کریں نا گورننس کا آڈٹ. ہم بتاتے ہیں کہ گورننس میں کہاں کہاں لیکیجز ہیں. آپ نے ہائیلی ڈسکرپشن دی ہے. 50 سال سے ایک بندہ فیکٹری لگا کے بیٹھا ہوتا ہے, ایک پٹواری آتا ہے, وہ کہتا ہے تو ایگریکلچر ایریا میں لگائیے. اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کا مالیہ گیا ہے, کبھی اس کا پانی کا تم نے آبیانہ لیا ہے, کبھی اس کو سروے کیا کہ یہاں سے کسی بندے نے یہ انڈسٹری ہے, یہ وابڈا کا, وہ کہتا ہے جی میرا کام نہیں ہے, جاؤ کورٹ میں. اب وہ کورٹ میں جائے گا, رول جائے گا, وہ اس کو پیسے دے کے جان چھڑائے گا, رول جائے گا. یہ مجھے بتائیں یہ SOP کا ڈیفالٹ ہے یہ نہیں ہے, یہ آپریشنل ڈیفالٹ ہے کہ نہیں ہے. بالکل ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیا سسٹم کہتا ہے کہ کرپشن ہو؟ سسٹم نہیں کہتا سر. ملک صاحب, پروگرام کے آخر میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت پچھلے 2 حکومتوں کی میں بات کروں تو کہتی جب بھی آتی بولڈ فیصلے کرنے پڑیں گے. بولڈ فیصلے آئے بھی جو کہ تباہ کن ثابت ہوتے. یہ بولڈ فیصلے ہیں کیا سر؟ ہوتا یہ ہے کہ اس کی آڑ میں, اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں جو کہ قوم تباہ ہو رہی ہے. بولڈ فیصلے بھی آ رہے ہیں لیکن ان بولڈ فیصلوں کے باوجود آمد درآمد بھی نہیں ہو پا رہا, سسٹم وہی رکا پڑا ہے. اسد بھائی سمپل بات ہے, دنیا میں کوئی چیز بھی ہوا میں نہیں ہوتی. ہوا سے مراد یہ ہے کہ ہوا ہم کہتے ہیں جو ہوا بھی نہیں ہوتی. میں بیمار ہوں, آپ مجھے انجیکشن لگا دیں, از اٹ اے سولوشن؟ آپ ڈائگنوز کریں گے, بیماری کا ختم, میری ایج دیکھیں گے, میری باڈی دیکھ کے مجھے دوائی سجیسٹ کریں گے نا, اس کی ڈوز دیں گے. پاکستان کی دوائی سمپل ہے سر, اپنی گورننس کو آڈٹ کریں, SOP کے اوپر سٹک ہو جائیں اور پالیسی میکنگ جو ہے اس کا ایک لیول طے کر لیں اور اس کے پیرامیٹر جو ہے فائنل کر لیں. ہر ڈپٹی کمشنر صبح اٹھ کے کہتا ہے میرا ویژن یہ ہے, مجھے پیچھے سے آرڈر یہ آ گیا. AC کہتا ہے مجھے آگے. آپ نیچے چلتے چلے جائیں یا اوپر چلتے چلے جائیں, سب کے پاس ایک ہی رٹ ہے, ایک ہی کامن سینٹینس ہے کہ ہمیں آرڈر آیا ہے کہ آپ کو الٹا دینا. آپ کی دکان 8 بجے بند ہونی چاہیے, 8 بجے بند ہونی چاہیے, 8:01 ہو گیا, اندر سے کسٹمر نکل ہے, آپ کو اٹھا کے لے جائیں. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو فورسز اور یہ ساری چیزیں آپ بناتے جا رہے ہیں, کیا آپ نے اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ کی؟ کیا آپ نے اس سے کنسلٹیشنس کی ہیں؟ کیا آپ نے کہا ہے کہ یار آپ نے ڈنر کرنا ہے تو آپ کینڈل لینڈ ڈنر کر لیں, آپ بڑی لائٹیں نہ جلائیں, اور جو لائٹیں آپ فضول میں جلا رہے ہیں آپ چلے جائیں CBD میں چلے جائیں, رات پوری لائٹیں جلتی ہیں. آپ چلے جائیں دریا راوی کے اوپر جو بن رہی ہیں سوسائٹیاں, ان کی رات دن لائٹیں جلتی ہیں. تو کیا مطلب, اس کا مطلب لائٹ کا شارٹ فال نہیں ہے, صرف آپ نے پروون یہ کیا کہ گورنمنٹ اپنے رٹ کو ایک ایسے طریقے سے پروو کرتی ہے کہ ہر آدمی کو تھپڑ مار دو. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہو رہا ہے. تو نہیں نا سر. ویسے چلتے چلتے یہ بتائیے گا کہ اگلے 5 سال میں پاکستان کی معاشی صورت آپ کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کے پاس بہت سارے ریسورس ہیں, پاکستان کے پاس بہت قابل لوگ ہیں, پاکستان کے پاس بڑا اچھا مائنڈ سیٹ ہے. ابھی گورنمنٹ کچھ کام بھی کر رہی ہے, لیکن پاکستان کو پھر ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان کو انٹرنیشنل کلب کے ساتھ بھی جوائن کرنا ہے. پاکستان کی جو پالیسی ہے اس کی کریڈیبلٹی کو بھی ہم نے انشور کرنا ہے. پاکستانیوں کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے کہ جو تم پاکستان میں سرمایہ کاری کرو گے وہ تمہاری اپنی وجہ سے پروفٹ میں جائے گی, تمہاری اپنی وجہ سے نقصان پہ جائے گی. گورنمنٹ تمہیں صرف
इनकम के ऊपर टैक्स लेगी, गवर्नमेंट तुम्हारी सेल के ऊपर टैक्स लेगी, गवर्नमेंट तुमसे एडवांस दुबा के लूट मार किया और फिर रियासत के पास, आप देखें पाकिस्तान में कितना पैसा गवर्नमेंट के पास लोगों का स्टक पड़ा हुआ, ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, बाद में वो उसे चोर कहेगा, वो उसको चोर कहेगा, तो क्या हम चोर चोर कहते खेलते रहेंगे, या हमने क्रेडिबिलिटी के साथ रहना? मैं आपके पास आया हूँ, आपने मुझे वेलकम किया, ठीक है, अब मैं जाऊँगा, आप मुझे इज्जत से रुखसत करेंगे, तो क्या हम ये एटीट्यूड अपने डिपार्टमेंटों के साथ नहीं ले सकते? क्यों नहीं रह सकते? ठीक कह रहे हैं आप। फिर दुनिया के साथ जो जहाँ से आपको सस्ता मिलता है। अच्छा, एक आखिरी बात, पाकिस्तान WTO का सिग्नेटरी है, ठीक है। WTO कहता है कि सर्टिफिकेट ओरिजिन की ज़रूरत नहीं होती, आप सर्टिफिकेट ओरिजिन के नाम पे इस मुल्क को दबाते जा रहे हैं। कितनी बड़ी तबाही है। हमारा साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात अभी अधूरी है, एक प्रोग्राम और करेंगे आपके साथ। इसी बात के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।